اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ہاں اولئک ایسے لوگوں کو ما کان لہم نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو تو چاہیے نہیں تھا ان یدخلوها کہ اس میں داخل ہوں الا خائفین مگر خوف زدہ۔ بھائی تم کسی بڑے انسان کے گھر میں جاتے ہو، کسی وزیر شزیر کے گھر میں جاتے ہو تو اس میں جا کے جناب کیا کرتے ہو؟ ادب کے ساتھ جاتے ہو، بھائی بڑی شخصیت کے گھر میں آیا ہوں، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو سرزد ہو جائے اور پھر مجھے مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ بھئی تم بڑے گستاخ بدتمیز انسان ہو۔ جب تم اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو پھر وہاں اللہ کو پکارو، اپنے حال حوال مت کیا کرو۔ وہاں بھی ہم جا کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مسجد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تیسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ادھر جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اگر دنیا کی بات کرنی ہے تو اس کو منع کر دو، بولو بھائی جان یہ باتیں باہر کریں گے، یہاں دینی بات کرو، ہاں دینی بات بالکل اجازت ہے۔ بیٹھو اپنے اسلاف کے واقعات سناؤ، قرآن کریم کی تشریح کر دو، احادیث پڑھو، لوگوں کو دین کی ترغیب دو، دینی کام کرو، جتنا کام دینی کر سکتے ہو کرو۔ دنیاوی کام جو اصلاحی کام ہے وہ تو دینی کام ہو گئے نا، وہ کرو۔ دنیاوی اصلاحی کام ہے وہ تو دین کے زمرے میں ہے، وہ کر لو، گناہ کے کام مت کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے، جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے نا کہ غیبت سے نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے آگ جلانے سے لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو مسجد میں جا کے بیٹھو، اللہ کو یاد کیا کرو، لوگوں سے بات بھی کرنی ہے تو دین کی باتیں کرو، دنیاوی باتیں مت کیا کرو۔ اور بھی مسجد کے بڑے احترام ہیں، مسجد میں اونچی، بھائی مسجد میں عام اوقات میں ہاں جیسے کچھ بچے پڑھتے ہیں نا ظہر کے بعد عصر تک، اس دوران بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحب پڑھا رہے بچوں کو، اس دوران آپ کے صحن میں جا کے نماز پڑھ لو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عام دوران میں مسجد نماز کا ٹائم ہے، بس صاحب نے تلاوت شروع کر دی، اونچی منع ہے، آرام سے پڑھو، اس وقت تک سلام بھی نہ کرو، بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسجد کے آداب ہیں اور احترام ہے، مسجد کے آداب اللہ پاک ہمیں سکھانے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ہاں ایسے لوگوں کو تو نہیں چاہیے، ما کان لہم نہیں چاہیے ان کو ان یدخلوها کہ اس میں داخل ہوں الا خائفین مگر خوف زدہ ہو کر، رب ذوالجلال کے گھر میں داخل ہوا ہوں، اس کے گھر میں داخل ہوا ہوں تو پھر کیا بات ہے۔ تو مجھے اللہ کی عظمت یہاں دل میں رکھ کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، مسجد کو ویران کرتے ہیں، مسجد کو برباد کرتے ہیں، مسجد کو پوچھتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے لہم، ان کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ جو اللہ کے گھر کا خیال نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کا خیال کرے گا؟ نہیں، اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ پھر تم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خود تو عبادت سے محروم تھے، لوگوں کو بھی عبادت کرنے سے روک دیا گیا، مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دی، مختلف ترتیب اور ہیلے اور بہانے کر کے مسجدوں سے لوگوں کو روکا، عبادات سے اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکا۔ تو ایسوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی عبادات کرنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔